بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب میاں نواز شریف بلوچستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس آ گئے ہیں. بہت سے لوگوں کا تبصرہ اور تجزیہ یہی ہے کہ اب وزارت عظمیٰ تک کا سفر ان کا انتہائی آسان ہو چکا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، اگر 2+2 کا جواب لینا ہے تو ظاہر ہے کہ 4 نظر آتا ہے. صحیح. وہاں پر تو یہ بات لگتا ہے، لیکن جب میرے سامنے یہ 2 خبریں ہیں، یہ 2 خبریں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو آپ کو پس پردہ کچھ اور بھی چیزیں نظر آتی ہیں. پھر صحیح کہ یہ ایک پرخار راستہ ہے. میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت صرف بلوچستان نہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ جائیں گے. وہ عمران خان کی سیاسی اترن ہوتا ہے نا، کپڑے آپ اتار دیتے ہیں اور کسی اور کو دیتے ہیں تو ہمارے یہاں کہتے ہیں یار یہ اترن پہنتا ہے. صحیح. بڑا تانا بھی دیا جاتا ہے. صحیح. تو میاں صاحب نا آج کل سیاسی اترن اکٹھی کر رہے ہیں. یہ عمران خان کے ساتھ ہی تھے نا. باپ پارٹی، دیکھیں ایک ان کا تھا 2022 کا. 2022 میں انہوں نے جو کہانی سنائی تھی نا وہ یہ کہ دیکھیں ہم نے تو، ہمارا کاز تھا کہ عمران خان کو اتارنا ہے کیونکہ وہ ہی از دی بگیسٹ ایول. تو ہم لیسر ایول کے ساتھ مل کے جو بگر ایول ہے، گریٹر ایول ہے، ہم اس کو شکست دے رہے ہیں. کہانی تو یہ تھی نا. تو اس وقت آپ نے یہ جسٹیفیکیشن دی. بھئی آج کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ عوام سے ووٹ تو لے لو، پھر بتاؤ نا. یہ جو سیاسی اترن اکٹھی کرنے کے لیے بچا کچھا کھانا، وہ لوگ جن کو یہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار قرار دیتے تھے کہ یہ وہ ٹولہ ہے. اچھا بڑی بات ہو گئی تو آئی ناٹ ریپیٹ کہ باپ کو باپ بنا لیا. باپ سب کو معلوم ہے کہ کس کے کہنے کے اوپر اپنے باپ سے پوچھے بغیر ووٹ نہیں دیتی. یہ ساری تنقید تھی نا ان کی. لیکن یہ چلے گئے. دیکھیں منظر نامہ اس طریقے سے بن رہا ہے، یہ سب کو معلوم ہے. میاں صاحب جو ہیں وہ ان کے اندر ایک بھرپور یعنی انتقام لینے والا منتقم مزاج شخص جو ہے ان کے اندر موجود، کینہ پرور، جو اونٹ کے بارے میں کہتے ہیں نا جی کہ سب سے کینہ پرور جانور ہے، کہ وہ نہیں بولتا، اس کا بدلہ جو ہے وہ اس نے لینا ہوتا ہے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ ان کے چال اور ڈھال میں تبدیلی اس وجہ سے نہیں آئی کہ ان کی سوچ تبدیل ہو گئی. ان کو لگتا ہے کہ ان کا بھی ٹائم نہیں آیا. رائٹ. تو میاں صاحب جو ہیں وہ جو کہانی انہوں نے وہاں پر سنائی، اگر آپ اس کو کمپیئر کر لیں 25 اکتوبر 2020 کی تقریر سے، جو وہ یہیں پر کوئٹہ میں فرما رہے تھے، بلوچستان میں فرما رہے تھے، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور فلاں 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 میں بدلہ حساب دینا ہوگا، فلاں کرنا ہوگا. ابھی جو آنے سے 1 مہینہ پہلے ستمبر کی 19 تاریخ کو انہوں نے تقریر فرمائی تھی، وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی آف دا کف بات تھی. نہیں، ہم یعنی کہ اس کی فوٹیج کے بارے میں بڑا تفصیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ میاں صاحب دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے تھے. وہ لکھے ہوئے جملے تھے، پیج بھی گم ہو گیا تھا. وہ ان کا بیانیہ تھا جس بیانیے کے تحت انہوں نے آ کے یہ الیکشن لڑنا تھا، جس کے بعد میاں صاحب کو بتا دیا گیا کہ the door is shut, closed, you cannot come back. صحیح. شہباز شریف کی جو شٹلنگ چل رہی تھی پاکستان سے لندن، لندن سے پاکستان، پھر لندن، پھر پاکستان، یہ کہانی ان کو بتا دی گئی تھی. اس کے بعد میاں صاحب ہیز ورچولی سرنڈرڈ. ووٹ کو عزت دو بن چکا اس وقت پریکٹیکلی. جو شہباز شریف نے اس کو ڈیفائن کیا ہے لندن سے آنے کے بعد، میاں صاحب کے آنے سے پہلے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا اصل مطلب یہ تھا کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم نے اس کی عزت ایسے کرنی ہے کہ ہم نے ارک ریزی کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ، پسینہ دن رات خون پسینہ ایک کر کے آپ کی خدمت کرنی ہے. یہ ہے ووٹ کو عزت دو. ابھی جو منظر نامہ بن رہا ہے اس منظر نامے میں میاں صاحب نے جا کے جو گفتگو کی ہے، جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے باپ والی، وہ بھی سامنے رکھیں گے. کون کون لوگ شامل ہوئے ہیں اور باقی لوگ کیوں نہیں شامل ہوئے، جو نہیں شامل ہوئے وہ کیوں نہیں ہوئے شامل. صحیح. ابھی میاں صاحب کے چکر کے پی کے بھی لگنے، ان کی ملاقات فضل الرحمان سے بھی ہونی ہے، ان کی ملاقات پرویز خٹک سے بھی ہونی ہے. کیا منظر ہوگا. ان کی ملاقات جو ہے وہ جہانگیر ترین اور علیم خان سے بھی ہونی ہے. کیا منظر ہوگا. ان کی ملاقات جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہونی ہے. اگر پارٹی کے اندر کو بہت ہی سخت آواز نہیں آ جاتی، راجہ ریاض کنفرم کر چکے ہیں کہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بات چل رہی ہے جہانگیر ترین کے ساتھ. یعنی گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا، کھائے گا کیا. 46 سیٹیں جی، اس میں سے 35 سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ.
ویسے نون تو اتنی جیت بھی نہیں رہی. نہیں وہ ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہے ہیں. ہاں ساؤتھ پنجاب میں کنٹیسٹ کرنے کی بات کروں بھیا. صحیح. یہ سب آپ کو منظرنامے پہ نظر آئے گا. میاں صاحب کو جو اقتدار اگر ملتا ہے، کیونکہ دیکھیں لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میاں صاحب کو الیکٹ کرنے، ان کی پارٹی کی جو حالت ہے وہ سب کو معلوم ہے. یہ ایک ایسا سچ ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے صحیح. کہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان کو چننے میں، اور ادارے اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ عمران خان کو چننے دیا جائے. رائٹ. اب جو پیش گوئیاں پروڈکشنز اور معاملات ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور میاں صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہونا کیا ہے اور کس قسم کی ایکویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں مغل صاحب، پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کے حوالے سے وہ آگے آرڈر 1 مہینے میں سائفر کیس فیصلہ نمٹائیں یہ کریں. پہنچائے ہوئے صحافیوں نے پہلے پریڈکٹ کیا ہوا. دیکھیں ایک چیز ہے جس کو میں دس از پیورلی انالیسس ناٹ آن دا بیسس آف انفارمیشن. اف ایٹ آل عمران خان کے ووٹر کو ایک اور آپ نے دھچکا دینا ہے، اف ایٹ آل مجھے لگتا ہے، تو آپ نے اس کے ذہن میں یہ بٹھانا ہوگا کہ آپ آؤ جتنے مرضی ووٹ ڈال لو، عمران خان نہیں ہے پکچر میں. اچھا. تو ان کا جو پارٹی ہے اس میں نیوکلیس جو ہے، جو سینٹر ہے، جو سینٹر آف اٹینشن ہے، اٹریکشن ہے، وہ عمران خان کی ذات ہے. بالکل ایسے. اس کے بعد تو ارد گرد ہر بندے کے اوپر شاکی ہے نا. اب تو پریس کانفرنس کم کر دے گا، جو کچھ ہو چکا ہے، جو دیکھ چکے ہیں. تو اگر خان صاحب کو صرف یہ مقدمات لٹکانے والا معاملہ نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا سالڈ سیریس معاملہ ہوگا ان کے کیسز کے حوالے سے کہ جس سے ان کے جو ورکر سپورٹرز ہیں ان کو یہ لگے کہ یار ہم جا کے ووٹ دے بھی دیں گے تو یا تو پرویز الہی کی گیم بن جائے. لیٹس جسٹ سے کہ ان کے پرسپیکٹیو، ان کا ذہن کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے جناب ہم جتوا دیتے ہیں، فلاں فلاں کر دیتے ہیں، پرویز الہی بن جائے گا، شاہ محمود قریشی بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، علی محمد خان فلاں. اس کے لیے تو وہ لوگ شاید نہ نکلیں اس نمبر میں. تو ایک چیز تو اس اینڈ کے اوپر یہ تو ویٹ کرنا پڑے گا عمران خان کال کیا دیتے ہیں نا. دیکھیں اس پہ دیکھیں ان کی کال کتنا میٹر کرے گی، یہ اگین بہت بڑا کوسچن ہے. اس وقت جو خوف کی ایک فضا ہے، اگرچہ خیبر پختونخوا سے جو امیجز آپ نے دیکھے ہیں، جو کنونشن تھا وہ کیسے جلسے میں کنورٹ ہوا، ویری امپریسو. تو دیٹ واز. اور میری آپ سے بات بھی ہوئی ہے کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پہ اب چلتی نہیں ہے چیز، میرے علم میں نہیں تھا کہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے وہ کیا ایونٹ تھا اور وہ کس طریقے سے اس کے امیجز، ایٹ لیسٹ امیجز کی حد تک جو ہم نے دیکھا. دیکھیں دوسری بات، دیکھیں جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے لیے پھر ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا، دیگر بہت سارے مسائل ہیں. فیصل واوڈا جو دعوے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے جو پروڈکشنز تھیں کافی حد تک درست، وہ سال 2023 میں بلکہ لاسٹ ایئر اکتوبر نومبر آنورڈ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بری ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے، میں تو کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ان کو پلان کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کہاں جانے ہیں، معاملات کس طریقے سے چلنے ہیں. وہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہ بلے کا نشان ہوگا، نہ امیدوار ہوگا، اور یہ صورتحال ہوگی پی ٹی آئی کے ساتھ. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ میاں صاحب جو نکلے ہیں، کوئی سوچ میں آتی ہے یہ بات کہ وہ جائیں گے، وہ پری الیکشن الائنسز بنائیں گے، وہ جی ڈی اے کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، جے یو آئی ایف کے ساتھ چلیں، وہ ان کی نیچرل اتحادی ہے، ان کے جلسے میں بندے وہیں سے آتے ہیں، بندے رینٹ کراؤڈ سروسز وہ ان سے لیتے ہیں، ان کے مولانا صاحب کے مدرسے ہیں، اور جب تھریٹ بھی کرنا ہو تب بھی انہی سے سہارا لیتے ہیں. وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی پری الیکشن الائنس میں جائیں گے، وہ بی اے پی باپ کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، وہ اچکزئی، وہ ان کے ساتھ نیشنل پارٹی، سب کو اکٹھا پھر ان سب کو لے کے آ رہے ہیں. اس میں طریقہ کار یہ نہیں ہوا کرتا پولیٹکس میں کہ آپ اپنے امیدوار کو، ظاہر ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اتحاد میں کیا ہوتا ہے، آپ اپنا بتائیں گے، دوسرے کو ٹکٹ دیں گے، دیٹس اٹ. اب ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ایسا الیکٹورل الائنس بنائیں گے جس میں شیر کا نشان نہ ہو، نہ فلاں کا نشان ہو، ایک جوائنٹ آپ سمبل لیں، ایک الائنس جو ہے اس کو، اس کے تحت آپ الیکشن لڑیں، سارے ایک ہی شیر نہیں تلوار پکڑی ہو ہے کسی نے. اب کچھ اس قسم کا وہ کریں، یا آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ اپنا کینڈیڈیٹ بٹھا دیں گے کہ بھائی پتنگ والا ہی ہمارا امیدوار ہے. پنجاب میں جس کی جتنی کوئی تھوڑی بہت پریزنس ہے وہ کہے کہ نہیں جناب
یہی شیر والا ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، فلاں جگہ کے اوپر کوئی اور سمبل کے اوپر اتفاق ہو جائے. یہ دیکھیں یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کو باقاعدہ انسٹرکٹ کیا گیا کہ یو ہیو ٹو ڈو دس. صحیح. اس کا مطلب جو ٹیکنیکلی سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ میاں صاحب کو کسی بھی صورت سمپل میجورٹی نہیں لینے دینی. مائنس عمران خان، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ادروائز لے ہی نہیں سکتے نا اس وقت صورتحال جو ہے، لیکن اگر عمران خان کو آپ پی ٹی آئی کو آؤٹ کر دیتے ہیں منظرنامے سے اور پھر آپ ایسا الیکشن کرواتے ہیں which is fully controlled and managed، نواز شریف صاحب جو ہیں اس میں بھی 172 کا جادوئی ہندسہ پورا نہ کر پائیں. کیونکہ جو خبر آئی ہے، دیکھیں جو خبر آئی ہے، یہ ایک خبر ہے، جام کمال سردار رحمان کھیتران سمیت 30 سے زائد شخصیات کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان. بلوچستان کی 30 سے زائد سیاسی شخصیات نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا. نواز شریف 2 روزہ دورے پر پہنچے تھے جہاں مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں. اعلیٰ قیادت کوئٹہ میں موجود تھی. اعلیٰ قیادت کے ساتھ مسلم لیگ نون کی ایک بڑی جو ہے وہ ملاقات ہوئی، شخصیات کی شمولیت کی تقریب ہوئی. شہباز شریف موجود تھے، مریم نواز، پرویز رشید موجود تھے. جن شخصیات نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا اس میں بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی کچھ لوگ تھے، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے بھی تھے، نیشنل پارٹی کے بھی تھے، پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے سابق اراکین پارلیمنٹ بھی شامل تھے. یہ فیس سیونگ ہے، دوز ور دی سوشل ڈراپ آؤٹس، مطلب جن کا، کیونکہ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کیا باقی لوگوں کے نام اگر ان کا پی ٹی آئی کا کوئی نام ہوتا جس کو لوگ جانتے ہیں تو سٹوری آپ کو نہیں لگتا یہاں سے شروع ہونی تھی؟ وہ شروع یہیں سے ہونی تھی. بات کیا ہے، دیکھیں کرام مقبول صاحب، جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں یہ سب کچھ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے الیکشن نہیں لڑنا وہاں سے، ان جماعتوں نے نہیں لڑنا؟ ایشو یہاں پہ کیا ہے، میاں صاحب کی چابیاں، یہ ساری میاں صاحب کی کیز بن رہی ہیں. کچھ چابیاں بلوچستان میں، کچھ کے پی میں، کچھ ساؤتھ پنجاب میں، کچھ آزاد، کچھ جو ہے وہ ایم کیو ایم، جے ڈی اے، جے یو آئی ایف، یہ سب میاں صاحب کی وہ چابیاں جو میاں صاحب کو چابی لگانے کے لیے کام آئیں گی. اچھا، ان سے الائنس کر رہے ہیں. اب اسکیٹرڈ ایک مینڈیٹ جو ہے وہ جیت کے آئے گا، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. ادروائز اگر یہ نون لیگ کو اتنا بڑا مسیحا سمجھتے ہیں یا نون لیگ ان کو اتنا اچھا سمجھتی ہے تو ان کو کہے وہ کہیں کہ بھائی باپ پارٹی کو ہم ختم کرتے ہیں، ہم ضم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، انضمام ہو گیا، 2 پارٹیوں کا مرجر ہو گیا اور ہم نون لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے. نہیں، اس صورت میں کیا ہوگا، ان کو پارٹی ڈسپلن میں، فلور کراسنگ، ہارس ٹریڈنگ، اس تمام معاملات میں ان کو بجٹ کے لیے ووٹ بھی پارٹی پالیسی پہ دینا پڑے گا. ان کو کینڈیڈیٹس کو ہر چیز کے اوپر پارٹی الیکشن کے لیے، پی ایم کے الیکشن کے لیے کانفیڈنس موشن، نو کانفیڈنس موشن اور جتنے منی بل ہوتے ہیں سب. تو اب آپ ذرا کہانی کو ریورس کریں، الٹا پڑھیں. 2018 عمران خان سمپل میجورٹی نہیں لے پاتے، اس بھانمتی کے کنبے کو جوڑا جاتا ہے، یہ جو الیکٹیبلز ہیں کچھ کو لا کے شامل کروایا جاتا ہے، آزادوں کو شامل کروایا جاتا ہے، جہانگیر ترین کا جہاز چلتا ہے، یہی ایم کیو ایم، یہی باپ، یہی فلاں 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 کر کے اکٹھا کر کے ایک سرٹن نمبر کے ساتھ خان صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی ہے. اب خان صاحب نے ہر جو کام کرنا ہے، ایک کمزور حکومت وہ سامنے وہ اپنے ڈیسیجنز لے نہیں سکتی، وہ آگے پتھر کی طرح پڑے ہوتے ہیں. جب اس میں پھڈا پڑتا ہے، لڑائی پڑتی ہے. عمران خان تو سخت جان نکلے، ان کو تو ہٹاتے ہوئے ناکوں سے جو ہے وہ چنے چبانے پڑ گئے، دانتوں کے نیچے پسینہ آ گیا. اس کا ایک جو ہے وہ الٹا افیکٹ بھی ہوا. خان صاحب کی پاپولیرٹی اس لیول پہ پہنچ گئی جس کے اوپر کبھی کسی نے، خان صاحب نے شاید خود بھی نہ سوچا ہو کہ I'll rule the masses like this. اب میاں صاحب نے تو ظاہر ہے کہ وہ جب بھی ان کو موقع ملے گا انہوں نے یہ کام کرنا ہے. انہوں نے اپنی عادتوں سے اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. بالکل ایسے ہی. اب اس میں کیا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارے لوگ یہ میاں صاحب کو ووٹ دے کے میاں صاحب کی گورنمنٹ بنوا دیں، نون لیگ کی گورنمنٹ بنوا دیں، نواز شریف کی، شہباز شریف کی، whoever is selected at the end of the day اس کو بنوا دیں. اس کے بعد کیا ہوگا، گورنمنٹ کیسے چلائیں گے، ایک ڈیسیجن. اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی اتنا نمبر موجود ہو کہ اگر آپ نے ایک اور عدم اعتماد ہونی ہے اور پھر سندھ دوست تو پھر انہیں کا سوئچ ہونا ہے معاملات،
مجھے یہ نظر آ دیکھیں بلاول 2 دفعہ دھمکی دے چکا ہے. جیسے ہم نے کراچی میئر کا الیکشن جیتا ہے نا, جنرل الیکشن بھی ویسے ہی جیتیں گے. تو آپ ریمائنڈ کریں وہ کیسے جیتے. نہیں, وہ جنرل الیکشن ہو سکتا ہے ان کی گیم جو ہے وہ 1.5 سال بعد سیٹ ہو, 1.5 سال بعد بن جائے, اسی گیون نمبر کے اوپر بن جائے. ہاں, شفٹ ہی ہونا ہوتا ہے نا, چند لوگوں نے ادھر سے ادھر شفٹ ہونا ہے. ان کے اپوزیشن سے ٹریجری بینچ ہے, ٹریجری بینچ سے اپوزیشن. 150 سیٹوں والی جماعتیں تھوڑی تھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی. ان کو یہ بنا پائے نا نمبر, انہوں نے اکٹھا کر لیا بالکل لاسٹ ایئر. بلوچستان عوامی پارٹی اور نون لیگ کے کوئٹہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. صحیح. اب اندرونی کہانی کیا ہے کہ نواز شریف آج بلوچستان کے 2 روزہ دورے پر جب پہنچے, مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں. اعلیٰ قیادت کوئٹہ میں موجود ہے. ذرائع کے مطابق بی اے پی باپ کسی بھی سیاسی جماعت میں ضم نہیں ہوگی اور اپنے پلیٹ فارم سے آئندہ الیکشن میں حصہ لے گی. بی اے پی کا موقف ہے کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اور الیکشن کے بعد اتحادی حکومت کا حصہ ہو سکتے ہیں. اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ دونوں جماعتیں مل کر آگے بڑھنے کا عزم کا اعادہ کرتی ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر انہوں نے الیکشن جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ لڑنا ہے تو پھر علیحدہ علیحدہ لڑ لینا الیکشن. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں بعد میں آ کے آپ اسمبلی میں جو مرضی کریں, جس کو چاہے سپورٹ کریں. آپ حصہ بقدر جثہ طے ہو. ہاں بالکل. یہاں پر کیا نہیں, یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا طے ہو رہا ہے کہ اور یہی غلطی ہے ان کی. وزیر اعلیٰ کس کا ہوگا, اسپیکر کس کا ہوگا, گورنر کس کا ہوگا, بندر بانٹ ہو رہی ہے, کس کو کون سی کتنی وزارتیں ملیں گی. اگر آپ یہ سب کچھ پہلے طے کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حصہ بقدر جثہ نہیں, یہاں پر معاملات کسی اور چیز کے اوپر گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے. تو یہ میاں صاحب کے لیے ایک بڑی ٹرکی سچویشن ہے. وہ ظاہر ہے کہ ان کا بھی معاملات جو قانونی معاملات ہیں وہ کلیئر نہیں ہو. یہ بھی ویسے اپنی طرز کی واحد مثال ہے. ابھی سزا ختم نہیں ہوئی, جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور اناؤنس بھی کر رہے ہیں 2/3 میجارٹی لیں گے اور 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بھی بنیں گے اور اتحاد بھی کر رہے ہیں. ہاں, اور یہ چیزیں بھی آپ کو دیں گے, یہ بھی چیک اپنے لیے حلقہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی سیف حلقہ مل جائے جہاں سے میں اللہ کرے, اپنے لیے, مریم کے لیے, شہباز شریف کے لیے, پوری فیملی کے لیے ڈھونڈے جا رہے ہیں. اگر ٹاپ لیڈرشپ کا یہ حال ہے تو نیچے تو بالکل ہی فارغ سمجھیں. اب مغل صاحب بات یہ ہے کہ 85-84 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں. بالکل 54 دن پہلے کم از کم الیکشن شیڈیول آنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. الیکشن شیڈیول آنے کے بعد 7 دن 7 دن میں میاں صاحب نے ایلیجیبل ہونا ہے ود ان دا بریکٹ آف 7 days ٹو کنٹیسٹ دی الیکشن. جس سپیڈ سے ہوم ڈلیوری کی جا رہی ہے انصاف کی, آپ کو پتہ نا کل بھی ان کا ایک کیس ختم ہوا ہے تو انہیں عدالت والے ختم ہو جاتے ہیں نا ایک ساتھ ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ صرف ایک کیس ہے, آپ دیکھیں گا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو رہے ہیں. سنیں نا کہ یہ والا سٹیپ اٹھائیں گے تو یہ ریلیف ملے گا, یہ سٹیپ اٹھائیں گے تو یہ ریلیف, وہ سارے سٹیپس کراس کریں گے. ایم کیو ایم کے پاس جائیں گے یہ ریلیف ہوگا, جی ڈی اے کے پاس جائیں گے ان کے ساتھ, پیر پگارا کے ساتھ, فلاں کے ساتھ, فلاں کے ساتھ, تو یہ پورا ان کے ساتھ جو ہے. تو بات یہ ہے, آسان سی بات یہ ہے کہ کہانی ختم ہوگی. میاں صاحب جو ہیں وہ ممبر ایس آئی ایف سی ماسٹر کی بھی ہوتی ہے ایف ایٹ آل. جی ایف ایٹ آل, ابھی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو بھی طرف بھی دیکھنا ہے نا. ایف ایٹ آل میاں صاحب جو ہیں انہوں نے منتخب ہونا ہے تو وہ ٹھیک ہے لکھیں گے آپ وزیر اعظم, ہی از گیٹنگ الیکٹڈ ایز ممبر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. بلے تو وہ جو تمام فیصلے ماسٹر کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس تیار پڑی ہے وہ ہے نیب ترامیم کیس والی اپیل. اگر اس اپیل میں نیب ترامیم کالعدم جو قرار دی گئی ہیں وہ اڑا دی جاتی ہیں تو میاں صاحب کو کتنا بڑا ریلیف ملے گا وہاں سے. اچھا اب یہ ظاہر ہے کہ یہ کیونکہ ریفرنس ہے نا ان کے, میں یہ کہہ چکا کہ یہ ہے راستے میں صرف ریفرنس ہے. اچھا ہر چیز بھی فکسڈ نہیں ہوتی, مطلب ہمارے ہاں یہ بھی ایک وہ ہے نا کہ آپ لیکن پروڈکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو اس وقت جو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سے آپ یہ کنسٹرو کرتے ہیں. صحیح, مطلب اٹ از ناٹ ڈیفینیٹ, اس وقت فلوئڈ ہے سچویشن. وہ خان صاحب نے آپ کو یاد ہے کہ ایک انٹرویو دیا تھا, یہ تقریر کی تھی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ کب ایک پلان اے سے پلان بی پہ شفٹ ہو جائے. بار بار کہتے رہے.
وہ تو انہوں نے ہاں، بار بار ایک کہتے ہیں، تقریر میں بھی کہا, ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ یہ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا کب پلان ہے سب. جب دعوت دی تھی آئیں بیٹھیں اس میں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو آپ کے ساتھ بھی کب یہ ہو جائے آپ کو بھی نہیں پتہ چلنا. ہاں تو دین ہو نوز. اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہر ایک کے لیے ایک بڑا شوکر تھا نا, ایک بہت بڑا جھٹکا تھا پاکستان میں اور انٹرنیشنلی بھی, کہ سیم پیج پوری کہانی ایسے چلتی رہی کہ پیپل ور امیزڈ اتنے ٹائم تک پھر کہ عمران خان کا اور ان کا جھگڑا ہو گیا. وہ تو کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے یہ کہانی اوپن اپ ہوگی, انفولڈ ہوگی, بٹ ہوئی ہے. اور پاکستان کی سیاست ممکنات کا کھیل ہے. آپ یو کین سی اینی تھنگ ہیپننگ اینی ٹائم. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی. ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.